أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا تمام اليد موجورا اللهم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله بر محمد وآل محمد صلوات. آج آپ کے ساتھ جو حدیث ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت کرسی کی تلاوت کرے گا وہ فقر و فاقہ سے نجات پائے گا، اس کا رزق اس کو وہاں سے ملے گا جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوگی. یعنی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے کثیر فوائد ہیں، جن میں سے ایک رسول خدا نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ مزید دیگر روایتوں میں اس کے فوائد بیان ہوئے ہیں اس کے نماز کے بعد پڑھنے کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی درجات کی بلندی چاہتا ہے تو وہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور اگر کوئی مستحب نمازوں میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انسان کے سارے اعمالوں سے بہترین یہ عمل شمار ہوگا. اس کے علاوہ چند اس کے فوائد بیان کر رہی ہوں کہ رسول اللہ نے جناب جابر سے بیان فرمایا کہ اے جابر، جب کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے نا تو عرش کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں. سوچیے یہاں پر لفظ عرش استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد اس کی میں تفسیر کرنے والی ہوں کہ عرش کیوں استعمال ہوا ہے. کہا عرش کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور پڑھنے والے پر اللہ کا لطف و کرم نازل ہوتا ہے. ٹھیک، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی پہلی نظر رحمت اور لطف کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ اس کا ثواب، دیکھیے ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم کو تو ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم اس کا ثواب مسلمانوں کو ہدیہ کر دیں، پروردگار یہ جو میں نے آیت الکرسی پڑھی اس کا ثواب میں مومن و مومنات کو ہدیہ کرتی ہوں. فرمایا مغرب سے مشرق تک جتنی مومنوں کی قبریں ہیں ان میں 40 نور اللہ داخل کر دیتا ہے. دیکھیے اگر ہم نے صرف وقف کر دیا، حالانکہ ہم کو تو اجر ملا. اچھا اجر کیسے ملا؟ ہمارے لیے اجر کیا، ہم نے بھیج دیا، ہم ان کے لیے تو ان کے 40 نور ایک ایک مومن کی قبر میں داخل ہو گیا، مشرق و مغرب. مجھے کیا ملا؟ اچھا مجھے یہ ملا کہ ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی واجب نماز میں یا واجب نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کی روح کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو بلند کرتی ہے. اور پھر اور کیا ملا؟ اس شخص کی مانند ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہو اور راہ خدا میں شہید ہوا. اب دیکھیے شہید کا پہلا ہی فائدہ کیا ہے، شہادت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کا خون زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے لیے درجات کی بلندی، روح کی بلندی، انبیاء کے ساتھ جہاد میں شرکت، شہادت. اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے 7 آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، عرش کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. اچھا ابھی اس کی تفسیر بیان فرماؤں گی کہ 7 آسمان و عرش یعنی کس طرح. پھر بیان فرمایا خدا اس پر نظر رحمت کرتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے. دیکھیں مجھے کیا مل رہا ہے، اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے. اچھا اس کے گناہ نیکیاں بھی لکھ رہا ہے، اور اس کے گناہ اگلے روز تک جب تک وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ پورے 24 آورز ایک نماز سے دوسری نماز تک، بلکہ اگر میں نے 24 آورز میں پڑھی ہے یا پھر میں ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں تو پروردگار اگلے روز اسی ٹائم تک یعنی 24 آورز مجھے دے گا کہ فرشتہ مسلسل میری نیکیاں بھی لکھے گا، فرشتہ مسلسل میرے گناہوں کو بھی مٹائے گا. تو دوسروں کے لیے تو فائدہ مند ہے کہ میں اس کے لیے پڑھ رہی ہوں، لیکن خود میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے کہ میرے لیے پورے 24 گھنٹے فرشتہ میری نیکیاں بھی لکھ رہا ہے، میرے گناہ بھی مٹا رہا ہے، اور ساتھ خدا لطف نگاہ بھی کر رہا ہے. فرشتوں میرے لیے تمام چیزیں لکھ رہے ہیں. راہ خدا میں جہاد کا ثواب، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ، اور شہداء کا ثواب. یعنی کتنا بڑا اجر عظیم ہے آیت الکرسی پڑھنے کا. اچھا صرف یہی نہیں ہے، اگر ہم آیت الکرسی دیگر مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پڑھ رہے ایک مقصد کے لیے لیکن ہم کو 10 چیزیں اور فائدہ دے رہی ہیں. اچھا وہ 10 چیزیں اور کیا ہیں؟ آیت اللہ کاشمیری سے سوال کیا گیا، شیاطین کو دور کرنے کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ نے بیان فرمایا شیاطین کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز آیت الکرسی اور
سورہ معاوذتین ہیں، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق۔ جنات کو دور کر رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا آیت الکرسی سے سحر کا اثر نہیں ہوتا، اگر کوئی جادو وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول خدا میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، آپ نے بیان فرمایا تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی کوئی بھی شخص اگر 21 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر پڑھے گا اس کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں، حفاظت پلس ثواب، شیاطین کو دور کرنا، سحر و جادو کو ختم کرنا، خیر و برکت کا سبب لانا۔ پھر ایک اور روایت چھٹے امام سے کہ امام نے بیان فرمایا جو زوال کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں حمد اور آیت الکرسی پڑھے، تو خدا دیکھیں، خدا اس کے مال کی، اس کے دین کی، اس کے دنیا کی حفاظت، یعنی اگر میں دین و دنیا اور ایمان کی آخرت چاہتی ہوں، اس کا بہترین ذریعہ آیت الکرسی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، تو آیت الکرسی کے ذریعے سے خدا دین، مال، دنیا تینوں چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی مجرب چیز ہے یہ آیت الکرسی کہ اس کے ذریعے سے اتنی عظیم حفاظتیں انسان کی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے آج کا ایک دستور ہے کہ ہماری گھروں کی چھتیں لمبی لمبی ہیں، 10 فٹ سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ اکثر اس کا گھر میں پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، بہت اچھا حل چھٹے امام نے بیان فرمایا۔ آبانی ابن عثمان امام کے ایک صحابی تھے، امام سے شکایت کی، مولا میرے گھر میں جنات ہیں اور وہ میرے گھر والوں کو اذیت دیتے ہیں۔ مولا نے بیان فرمایا تمہارے گھر کی چھت بہت اونچی ہے کیا؟ تو اس نے کہا مولا 10 ہاتھ ہے۔ تو امام نے بیان فرمایا اچھا ایک کام کرو، 8 سے 10 ہاتھ کے درمیان میں آیت الکرسی لکھ دو، کیونکہ جس گھر کی چھت اونچی ہوتی ہے اس جگہ جنات آ جاتے ہیں اور سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو تم آیت الکرسی لکھ لو گے نا تو تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اب دیکھیے آیت الکرسی لکھنے سے شیاطین کے شر سے محفوظ۔ اگلا فائدہ، اب دیکھیے شیاطین کے شر کے ساتھ ساتھ چھٹے امام نے کسی مولا بہت بیمار رہتا ہوں، امام نے بیان فرمایا ایک پیالے پہ لکھ کر پانی سے دھو اور پانی پی لو، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ اکثر لوگ آپ دیکھیے، اکثر سردی کے علاقے میں آپ سنتے ہیں کہ رات کو سوئے اور فالج ہو گئے۔ یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، دیکھیے مختلف ٹائموں میں کتنے فوائد مختلف دے رہی ہے آیت الکرسی۔ اگر رات کو سوتے وقت کوئی پڑھے گا تو خدا فرشتے کو مامور کرتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر لفظ کے بدلے، دیکھیے ایک اور فوائد جو مجھے مل رہا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کیا ملے گا، ایک اور فائدہ مولا بیان فرماتے ہیں ہر لفظ کے بدلے میں 50 برکتیں بھی ملیں گی۔ صبح جب اٹھے گا تو اس کو فالج بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ فالج کے خطرے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی آیت الکرسی کا ایک فائدہ یہ ہے ہم کو بیماریوں سے بھی دور رکھتی ہے۔ اچھا آیت الکرسی، اب دیکھیے ہم کیوں آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں، کرسی کیا وجہ ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کو میں بیان کروں گی آپ کے سامنے۔ رسول اللہ سے جناب ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی اہم ترین اور بافضیلت ترین آیت آپ پر نازل ہوئی؟ فرمایا آیت الکرسی۔ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں حیثیت کے اعتبار سے آیت الکرسی عظیم ہے، بڑی ہے۔ اچھا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قرآن کا کون سا سورہ، سوال کیا ہے رسول اللہ قرآن کا کون سا سورہ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ۔ فرمایا قرآن کی کون سی آیت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ چھٹے امام نے بیان فرمایا ہر چیز کی ایک اوج اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کا اوج بلندی آیت الکرسی ہے، یہ ملائکہ کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ نے معراج میں بیان فرمایا، معراج سے واپسی پر بیان فرمایا 7 آسمانوں میں نے دیکھا ملائکہ حجاب جو ہے نا وہ سورہ نور پڑھتے ہیں، کرسی کے خزانے دار آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والے سورہ مومن پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ملائکہ کا ورد آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں اس کو آیت الکرسی؟ جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں 3 وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں اس آیت کو جو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اب دیکھیے کرسی، کیونکہ اس کے اندر کرسی کا تذکرہ ہے، ہم اس کی تفسیر پر آتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایسی آیت، یہ آیت الکرسی
عظیم تک 17 مرتبہ ظاہر اور چھپا ہوا اللہ کا نام آیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے اور ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہوتی ہے. اچھا پچھلے درس میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اللہ کا اتنا خوبصورت اسم، یہ ایسا اسم جلالہ ہے کہ آپ اس سے ہر ورڈ کو ہٹا دیں تب بھی وہ اللہ کا نام ہی رہتا ہے. اللہ کو ہٹا دیں للہ تب بھی اللہ ہی ہوا، پھر دوبارہ کو لہ پھر اللہ ہوا، پھر آپ اللہ کو ہٹا دیں وہ بھی اللہ کا نام ہوا. یعنی آپ اسے جتنے ورڈز بھی ہٹائیں گے اس کے باوجود یہ اللہ کا نام ہی بنے گا. چونکہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وحدانیت خداوند کا ذکر ہے اور صفات خدا کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ توحید کے موضوع پر عظیم اور جامع ترین اگر کوئی سورہ ہے تو سورہ توحید ہے، اور صفات توحید کے متعلق جو عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس میں جو کرسی ہے لفظ، چونکہ کرسی کا تذکرہ آیا ہے اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام آیت الکرسی رکھا گیا ہے. کیوں کہتے ہیں کرسی؟ 3 وجوہات کی بنا پر جب ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں. پہلی وجہ آپ دیکھیے، پہلی وجہ یہ ہے کرسی کے معنی کرس سے لیے گئے ہیں، بوزن ارس، معنی بنیاد اور اساس کے ہیں. اچھا اگر ہم اصطلاحی معنی لیں، چھوٹے تخت کو کہتے ہیں جو کہ عرش کے مقابلے میں ہے. اچھا عرش کے معنی کیا ہے؟ عرش کے معنی ہے چھت والی چیز، بلند، بہت بڑا تخت. یعنی آپ دیکھیے سب سے پہلے زمین و آسمان ہے. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گی. سب سے پہلے زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے. تو یہ کرسی اس کو کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلا معنی آسمان اور زمین سے وسیع تر چیز ہے. یعنی ایک ایسا وجود، ایک ایسا موجود جو زمین و آسمان سے بہت وسعت رکھتا ہے، جو زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی اوپر ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں مولا کی ایک روایت ملتی ہے، مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کرسی زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ زمین کی گہرائیوں پر ہے سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی زمین و آسمان سے اوپر کی کوئی چیز ہے، کوئی چھت ٹائپ ہے. اچھا پھر مولا کا دوسرا قول ہے، مولا اس میں بیان فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے مقابلے میں کرسی کی وسعت اتنی زیادہ ہے گویا بیابان میں ایک رکھی ہوئی انگوٹھی. آپ دیکھیں آپ ایک صحرا میں کھڑے ہیں، آپ کو ایک انگوٹھی نظر آتی ہے، وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں زمین و آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک بیابان میں چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہوئی ہو. اور پھر مولا بیان فرماتے ہیں کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بیابان میں ایک رکھی ہوئی انگوٹھی. یعنی زمین و آسمان ملا کے کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک بیابان میں انگوٹھی. اور پھر یہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی وسیع تر ہے کہ جتنی ایک چھوٹی سی انگوٹھی. اچھا یہ کتنا وسیع ہے، اس سے بشر ابھی تک پردہ نہیں اٹھا سکے ہیں. کیوں؟ 97% گیلیکسی جو ہے نا ابھی اندھیرے میں، صرف 3% روشنی میں ہے. اچھا جتنا روشنی میں ہے نا، کہتے ہیں ناسا کی ایک ریسرچ کہتی ہے جتنا بھی روشنی میں ہے، اب دیکھیں 97 اندھیرا ہے پرسنٹ اور 3% روشنی میں. کہا جتنا روشنی میں اس کو جتنا روشنی میں ہے، بہرحال جتنا روشنی میں ہے اگر اس کو انسان گننا شروع کرے، گیلیکسیز جتنے پلانیٹس وغیرہ اگر اس کو انسان گننا شروع کرے تو اس کو گننے کے لیے 3 ٹریلین سال کی ضرورت ہے، یعنی 3 کھرب سال لگیں گے. تو سوچئے جب یہ زمین و آسمان کی حالت ہے تو کرسی کی کیا حالت ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ایک ایسا راز ہے جس سے بشر ابھی تک پردہ نہیں اٹھا سکتا.